بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹرس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب آپ ریفیوز کرتے ہیں کسی کو انفارمیشن دینے کے لیے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپروچ کے تھرو کریں یا انڈائریکٹ اپروچ کے تھرو کریں. اچھا، کوئی آپ سے اگر فیور کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے اور آپ اس فیور دینے کے لیے انکار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سی اپروچ یوز کرنی ہے. اگر تو کوئی آپ لوگوں کو بہت کلوز فرینڈ ہے یا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے، آپ اس کو پرسنلی جانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کلوز ریلیشن شپ ہے، پھر آپ لوگ ڈائریکٹ اپروچ یوز کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے فیور مانگی ہے کہ جس کو آپ لوگ پرسنلی نہیں جانتے، اس کے ساتھ آپ لوگوں کے امپرسنل ریلیشنس ہیں، تو پھر آپ لوگ انڈائریکٹ اپروچ یوز کریں گے. اس کے بعد ہے ریفیوزنگ ا ریفنڈ. فار ایگزامپل، اگر کوئی کسٹمر ہے، اس نے آپ سے کوئی ڈریس لیا تھا، اس نے 3 ہفتے بعد واپس کر دیا، تو وہ کہتی ہے کیونکہ اس کو فٹ نہیں ہے، اس کو پسند بھی نہیں ہے. لیکن اب اس پہ کوئی ڈریس پہ ایسے کوئی داغ دھبے لگے ہوئے ہیں کہ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے وہ ڈریس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس حساب سے آپ لوگ جو ہے نا، آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکلفلی، مطلب آپ لوگوں نے اس کو ریفیوز کرنا ہے. ادھر آپ لوگ ڈائریکٹ اپروچ یوز کریں، انڈائریکٹ اپروچ یوز کریں، وہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی کلیم کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں شکایت کرتا ہے، تو جب بھی کوئی شکایت کرتا ہے نا، تو وہاں پہ ایموشنز ہمیشہ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ریفیوزل آپ لوگوں نے جب کلیم کا ریفیوزل کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ لوگوں کو انڈائریکٹ میتھڈ یوز کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا، ریفیوز جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ایسی لینگویج کو اوائڈ کریں جو آپ کے ریڈر پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ اپنے ایسے اس قسم کا آپ لوگ لیٹر لکھیں کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کی کمپلینٹ پہ نظر ثانی تو کی ہے نا، آپ لوگوں نے اس کی کلیم کو کنسیڈر کیا، آپ لوگوں نے اس کی کلیم کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اگر کلیم ان ریزنیبل ہے، اگر کلیم غلط بھی تھا، تب بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنی ریفیوزنگ ریکویسٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں. آپ لوگوں نے اپولوجائز نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے کمپنی کی پالیسی پہ بھی ریلائی نہیں کرنا، بلکہ رسپیکٹفل انداز میں ایکشن اورینٹڈ نوٹ جو ہے آپ لوگ اس پہ جو ہے اپنا لیٹر اینڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈکلائننگ این انویٹیشن. کسی نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہیں کسی فنکشن کے لیے، کسی پریزنٹیشن کے لیے، لیکن اب ڈکلائن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھار آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ٹیکٹ فلی اور کارٹیس مینر میں آپ لوگوں نے ریفیوز جو ہے وہ انکار جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کون سے ہوتے ہیں ڈس اپوائنٹنگ لیٹرس؟ ریجیکٹنگ جاب اپلیکیشنس. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی بھی جاب اپلیکنٹ کو یہ بتانا کہ آپ اس کو امپلائمنٹ آفر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بٹ لیکن یہ ہے کہ آپ اس ڈیفیکلٹی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اب ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹرس تو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں نا، تو اس کے لیے 3 گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. اوپن آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اپروچ سے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ بفر یوز کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ لوگ کو جمع تفریق کرنے والے مینیپولیٹو ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنی، ڈائریکٹ اپروچ یوز کرنی ہے. فوراً سے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، کلیئرلی آپ لوگوں نے اس کے بعد یہ اپلیکنٹ کو بتانا ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا. لیکن اس میں بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹس، آپ کی کوالیفیکیشن اتنی نہیں تھی کہ ہم آپ کو رکھتے، بلکہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے ہم نے کوئی دوسرا بندہ ایسا ہائر کیا ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق، ہماری ریکوائرمنٹس کے ساتھ اس کی کوالیفیکیشنز میچ کر رہی تھیں، اس لیے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، آلٹرنیٹیو میتھڈ میں بتائیں. اور جو کلوز ہونا چاہیے اس میں آپ لوگ سجیسٹ کریں، دوسرے متبادل راستے سجیسٹ کریں، آلٹرنیٹیوس میتھڈ سجیسٹ کریں. مینشن کریں کہ آپ لوگوں کی کمپنی میں اور بھی بہت ساری جاب اپلیکیشنس ابھی کھلنے والی ہیں، تو آپ فیوچر میں جو ہے نا آپ لوگوں کی اپلیکیشن کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب بھی آپ لوگ ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹرس لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو آپ لوگوں کے کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں پہ سارا بتایا ہوا ہے کون سے کام کرنے چاہیے. یہ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے نیوٹرل اور بفر اوپننگ رکھنی ہے. بفر آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے جو ایگریمنٹ پروڈیوس کرے، ڈس ایگریمنٹ پروڈیوس نہ کرے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سارے فیکٹس کو جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے، ساری ایکسپلینیشنس دینی ہوتی ہے، ڈیٹیل سفیشینٹ دینی ہوتی ہے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ایسی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو ریڈر کو کنونس کر سکے آپ لوگوں کی آنیسٹی کے لیے، آپ لوگوں کی سنسیئرٹی کے لیے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا جب آپ لوگوں نے ریفیوزل دینا ہے تو آپ لوگوں نے امپلیسٹ یعنی کہ ڈھکا چھپا دینا ہے، ایکسپلیسٹ آپ لوگوں نے ریفیوزل نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے ریڈر کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگ ان کے لیے کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سیلز پروموشن مٹیریل آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر اپروپریٹ ہو تو. اس کے علاوہ آپ لوگ سجیشنس دیں، ایسی سجیشنس جو ابھی جو پرابلم ہوئی ہے، ابھی جو آپ لوگ ریفیوزل دے رہے ہیں، تاکہ ایسے ریفیوزل سے اگلا کینڈیڈیٹ جو ہے بچ جائے. ایسی آپ لوگ اس کو سجیشنس دیں کہ تم فیوچر میں جو ہے نا ایسی پرابلم ہونے سے کیسے بچ سکتے ہو.
ایک کاؤنٹر آفر یا کاؤنٹر پروپوزل یعنی کہ ایک الٹرنیٹیو جو ہے نا میتھڈ اس کو الٹرنیٹیو کوئی سیٹ وغیرہ کے بارے میں الٹرنیٹیو اپلیکیشن کے بارے میں آپ اس کو بتائیں. اور ریڈر ایکشن جو ہے نا وہ ایزی رہے. آپ لوگ ایسے لکھیں کہ اگلے بندے کے لیے نا ایکٹ کرنا آسان ہو جائے. اچھا کون کون سے کام آپ لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے؟ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نیگیٹو ورڈ اور فریزز یوز نہیں کرنے. ٹھیک ہے. انرسپیکٹڈ ورڈز اور فریزز آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے. ایکیوز آپ لوگوں نے نہیں کرنا. سوری ووری آپ لوگوں نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ آف ریفیوزل ہے, ریفیوزل کے جو سینٹینسز ہیں آپ نے اس کو امفیسس والی پوزیشن میں نہیں رکھنا. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کمپنی کی پالیسی کو بلیم نہیں کرنا کہ کمپنی کی پالیسی نے آپ کے ریفیوزل کو ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کمپنی کی پالیسی کو جو ہے نا اپنے جسٹیفیکیشن کے لیے یوز نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ لوگ ایسے سپوزیشنز نہ بتائیں جو کہ نہیں ہونی. مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی کمپنی میں کوئی جاب اپلیکیشنز نیو جاب اپلیکیشنز نہیں کھلنے والے تو آپ کیوں کہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا فیوچر میں ہمیں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوزیشنز ایسی نہیں دینی جو کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اپولوجائز نہیں کرنا جو آپ لوگوں نے ایکشن لیا ہے. سلو اسٹارٹ اوپننگ آپ لوگوں نے نہیں لینی, فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ لینی ہے. آپ لوگوں کی کلوزنگ میننگ فل ہونی چاہیے. میننگ لیس کلوزنگ سے آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ ایسے سجیشنس اوائڈ سجیسٹنگ دیٹ پرابلمس میں ارائز اگین ان دا فیوچر. آپ لوگ ایسے سجیشنز نہ دیں کہ اگلے بندے کو لگے کہ فیوچر میں بھی ایسی کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسنسیئر ایمپیتھی نہ دیں. مطلب سنسیئر ایمپیتھی ہونی چاہیے. اس میں آپ لوگ بہت زیادہ بھی اگلے بندے کو مکھن لگائیں گے نا تو وہ آپ انسنسیئر ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا یہ والا چیپٹر بھی ہو گیا ہے کمپلیٹ. ہم لوگوں نے ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹرز تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہے وہ پرسویسو میسیجز کے بارے میں اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو اب تک ہم لوگ جتنا کچھ بھی پڑھا ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کیا کریں تاکہ آسانی سے جو ہے نا آپ لوگ ایک دفعہ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ لوگ کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ لوگوں کی وہ کانوں سے چیز گزری ہوئی ہوتی ہے پھر آپ لوگ اس کی نظروں سے بھی آپ لوگوں کی نظروں سے جب وہ چیز گزری ہوئی ہوتی ہے نا تو آسان ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ چیز یاد رکھنا. تو باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.